بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور پروردگار کی خوشنودی کا سبب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص برے اعمال کرے گا اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بد اخلاق شخص جنت میں نہ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر ہم میں سے کوئی شخص ناپاک ہو جائے اور وہ غسل کرنے سے پہلے سونا چاہے تو کیا کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز والا وضو کر کے سو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں اسے نہیں پہنایا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھویا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا ہے، مجھے کبھی آشوب چشم کی بیماری نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر حصے میں وتر پڑھایا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں اس کی پابندی فرمانے لگے تھے۔ قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ہاتھ کا دیدار کیا ہے جو شل ہو گیا تھا۔ یہ وہی مبارک ہاتھ تھا جس کے ذریعے انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں اپنے ہاتھ پر مشرکین کے تیر روکے تھے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے اپنے والدین کو جمع فرمایا، یعنی مجھ سے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔